बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 10 कश्तियों और जहाजों को तबाह कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान, कहा ईरान आबनाए हुर्मुज़ में बिछाई गई सुरंगें हटा दे तो ये दुरुस्त सम्त में बड़ा कदम होगा। सुरंगें ना हटाई गई तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। ऐसी कश्तियों को शदीद ताकत के साथ खत्म किया जाएगा। हम वही टेक्नोलॉजी और मिसाइल सलाहियतें इस्तेमाल कर रहे हैं जो मनशियात स्मगल करने वाली कश्तियों के लिए इस्तेमाल की थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरएतमाद हैं, ईरान जंग के अहदाफ हासिल कर लेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा ऑपरेशन उस वक्त खत्म होगा जब मकासद पूरे होंगे। अमरीकी बहरिया ने आबनाए होर्मुज़ में किसी जहाज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। ईरान में 5000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप और तवानाई की टीम की मार्केट पर गहरी नज़र है। अमरीकी सदर और तवानाई टीम का मज़ीद ऑप्शन पर गौर जारी है। हमें धमकियों से नहीं डराया जा सकता। कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा ऐसा ना हो कि तुम मिटा दिए जाओ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीका पड़ोसी मुल्कों को इस्तेमाल कर रहा है, अब हमारे हमले पर कोई शिकायत न करे। ये दावा झूठ है कि ईरान अमरीका पर हमले का मंसूबा बना रहा था। ऐसे इल्ज़ामात सिर्फ जंग को जवाज़ देने के लिए फैलाए जा रहे हैं। इस झूठ का वाहिद मकसद ऑपरेशन एपिक मिस्टेक को जायज़ करार देना है। ऑपरेशन इसराइल की मुहिम जोई है, आम और अमरीकियों ने इसकी कीमत चुकाई। ईरान पर हमलों में अमवात 1300 तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरवानी का कहना है कि अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 9669 शहरी मकामात तबाह हुए। तबाह होने वाली जगहों में 7943 रिहायशी मकानात भी शामिल हैं। हमलों में रिहायशी तनसीबात और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। तेहरान और दूसरे शहरों में तेल तनसीबात पर हमले से ख़तरनाक आलूदगी भी फैली। 8 मार्च को बैरूत के होटल पर इसराइली हमले में ईरान के 4 सिफारतकार जाँ बहक हुए। ईरानी सफ़ीर ने ख़त लिखकर अक़वाम मुत्तहिदा को भी सिफारती हमले के जाँ बहक होने के बारे में बताया। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी जंग रोकने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। पासदारान इनकलाब का अमरीकी हुकाम को 2 टोक पैगाम। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम तबाह करने का अमरीकी दावा मुस्तरद। पासदारान इनकलाब ने कहा ईरान पहले से ज़्यादा मिसाइल फायर कर रहा है और ऐसे मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनके वॉरहेड का वजन 1 टन से ज़ायद है। खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी ढांचे को तबाह कर दिया। अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते में 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। इसराइली और अमरीकी सफ़ीरों को निकालने वाला आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल कर सकेगा। सफ़ीरों को निकालने वाले ममालिक को आज से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरान 6000 साल पुरानी तहज़ीब का वारिस है। तारीख़ में ऐसी कई काविशों के बावजूद आज तक कोई हमारी विरासत मिटाने में कामयाब नहीं हुआ। जो कोई भी इस ख्याल में है कि ईरान को तबाह कर देगा वो तारीख़ नहीं जानता। बहुत हमलावर आए और चले गए लेकिन ईरान हमेशा मजबूत रहा। ईरान से लामतनाही जंग नहीं चाहते। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं जंग ख़त्म करने के वक्त पर वाशिंगटन से मुशावरत की जाएगी। जब लगेगा ये दुरुस्त वक्त है तो हम अमरीकी दोस्तों से बात करेंगे। उन्होंने इस बारे में क़यास आराई करने से इनकार कर दिया कि जंग कब ख़त्म हो सकती है। बरसते बम, तबाह होती इमारतें और दम तोड़ते इंसान। अमेरिका और इसराइल की तेहरान में अब तक सबसे शदीद बमबारी। अहवाज़, इस्फहान और करज में भी हमले। इस्फहान में गवर्नर ऑफिस और एक तारीखी मकाम को निशाना बनाया गया। इसराइल की लेबनान में बमबारी, तायर में इमारत तबाह। जनूबी लेबनान के कस्बे पर ड्रोन हमला। लेबनान में जाँ बहक अफराद की तादाद 570 हो गई। 1444 जख्मी, 7,07,000 अफराद बेघर। इसराइली फौज का बैरूत के इलाके दाहिया से शहरियों के इनखला का हुक्म। हिजबुल्लाह ने इसराइल का टैंक तबाह कर दिया। तल अवीव के करीब फौजी कमांड हेडक्वार्टर को 2 ड्रोन से निशाना बनाने का भी दावा।
اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر ایرانی حملوں کی 36ویں لہر، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیلی اور امریکی فوج کے ٹھکانوں کے خلاف حملے کیے گئے ہیں، دشمن کو قدر اماد جبکہ خیبر شکن میزائلوں اور تباہ کن ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی افواج کے خلیج میں موجود امریکی اڈوں پر حملے، ایرانی فوج کا خطے میں امریکہ کے 10 ریڈارز تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ حیفا میں انرجی انفراسٹرکچر پر ڈرون حملہ، اسرائیل کے وسطی علاقوں میں ایک شخص ہلاک اور 2 شدید زخمی، حزب اللہ کی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی، ابوظہبی کے انڈسٹریل کمپلیکس پر ڈرون حملہ، آگ لگ گئی، بحرین کے دارالحکومت منامہ پر ڈرون حملے میں خاتون جاں بحق، دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں، قطر کا میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ، متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے 8 میزائل اور 26 ڈرونز حملے ناکام بنا دیے ہیں۔ ایران اور بہادر ایرانی قوم نے ٹرمپ کے غرور اور امریکی فوج کی طاقت کو چکنا چور کر دیا۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل ابو الفضل کہتے ہیں صدر ٹرمپ نے قاتل اسرائیلی حکومت کی حفاظت کے لیے ایران پر وحشیانہ جارحیت کی۔ دنیا کو معلوم ہو گیا کہ امریکہ کی مغربی ایشیا میں موجودگی ہی غیر یقینی کا سبب ہے۔ امریکی فوج اب اپنی حفاظت بھی یقینی بنانے کے قابل نہیں۔ دوسری طرف ایرانی بحریے کے سربراہ علی رضا تنگسری نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہا ابنائے ہرمز سے گزرنے والے امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے کسی بھی فوجی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سعودی کابینہ کی سعودیہ، خلیجی اور دیگر ممالک پر حملوں کی مذمت، سویلین اہداف تیل تنصیبات پر حملے کے خلاف قانون قرار، جبکہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس۔ کابینہ کے مطابق دفاعی نظام نے تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششیں ناکام بنائیں۔ سعودی عرب کو اپنی سلامتی خود مختاری کے لیے تمام اقدامات کا حق ہے۔ ایران میں اسرائیلی اور امریکی حملوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج، تہران میں مظاہرے کے دوران بمباری، فضا دھماکوں سے گونج اٹھی، مظاہرین ڈرے اور نہ کوئی افراتفری مچی، بے خوف مظاہرین امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ ایرانی صحافی بھی دھماکوں کے وقت احتجاج کی رپورٹنگ کرتا رہا۔ صدر مملکت کا نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہا خطہ اس وقت سنگین کشیدگی اور تنازعات کا سامنا کر رہا ہے، امید ہے نئی ایرانی قیادت کے دور میں خطے میں استحکام اور بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم کا ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو خط، والد کی شہادت پر تعزیت، رہبر معظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، کہا آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت سے پاکستانی قوم شدید دکھ میں ہے، ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں، امید ہے آپ کی قیادت امن، استحکام، وقار اور خوشحالی کی طرف ایران کی رہنمائی کرے گی۔ وزیر اعظم نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ خط میں مجتبیٰ خامنائی کی صحت، کامیابی اور ایرانی عوام کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کے روز کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت کفایت شعاری اور توانائی بچت سے متعلق اجلاس، حکومت کے اعلان کردہ اقدامات کے نفاذ کا جائزہ، کفایت شعاری کے لیے اقدامات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی بھی ہدایت جاری کی گئی، تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو توانائی بچت اقدامات نافذ کرنے کی ہدایات۔ وزیر اعظم نے کہا معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، تمام وزارتیں اور ادارے کفایت شعاری کے تحت بند کی گئی گاڑیوں کی تصاویر کابینہ ڈویژن کو بھیجیں، ورک فرام ہوم کو مؤثر بنانے کے لیے ہر وزارت رپورٹ وزیر اعظم آفس کو بھیجے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کے امور پر جائزہ اجلاس، ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے پیداواری شعبوں کو خودکار نگرانی کے دائرہ کار میں لانے کی ہدایت، کہا ایف بی آر محصولات میں اضافے اور ٹیکس چوری کے سدباب کے لیے انفورسمنٹ کو مزید مؤثر بنائے، جبکہ ٹیکس دہندگان کے لیے آٹو ٹیکس سسٹم، ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم زبانوں میں بنایا جائے، اور وزیر اعظم کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو ملک میں تیار کردہ ادویات کی سیرلائزیشن جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایات۔ سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 50% کمی کی گئی ہے، جس سے تقریباً 960 ملین روپے کی بچت متوقع ہے۔
اور جو گاڑیوں کو جو ہم کمی کر رہے ہیں ان کے پیٹرول وغیرہ ان کو کم سرکار فراہم کرے گی. اس میں ایمبولینس اور ہنگامی گاڑیاں نہیں ہیں, جیسے پولیس کی موبائلز وغیرہ ہیں یا ایمبولینس سروس جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے, وہ اس میں استثناء ہوگا. اس کے بعد سرکاری محکموں میں 60% گاڑیاں جو ہے وہ 2 ماہ کے لیے ہم بند کر رہے ہیں. وزراء اور ارکان نے رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ 3 ماہ کی سیلریز جو ہیں وہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. امتحانات تمام چلتے رہیں گے. جو اسکولز میں جو ہے وہ 16 سے 31 مارچ تک جو تعطیلات ہوں گی. سندھ حکومت کا 16 مارچ سے 31 مارچ تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ. کالج اور یونیورسٹیز کی کلاسز آن لائن ہوں گی. سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی نیوز بریفنگ. کہا امتحانات اسکیجول کے مطابق ہوں گے. سرکاری دفاتر میں پیر سے جمعرات تک کام ہوگا. جمعے کو ورک فرام ہوم ہوگا. سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 50% تک کمی ہوئی, جبکہ نئی گاڑیوں اور فرنیچر خریدنے پر بھی پابندی لگا دی ہے. بازاروں اور مارکیٹ کے وقت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. سندھ کابینہ کا 3 ماہ کی تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ. اگلے 2 ماہ تک سرکاری دفاتر میں ریفریشمنٹ پر پابندی لگا دی گئی. ہم اپنے اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی بھی سرکاری پروگرام 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ہوگا. اس دوران وزیر اعلیٰ سندھ کا جہاز گراؤنڈ رہے گا. اور وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ خوشی سے نہیں کیا. اسلام آباد کے تعلیمی ادارے 16 سے 31 مارچ تک بند رکھنے کا بھی فیصلہ. وفاقی نظامت تعلیم کا تعلیمی اداروں کی بندش کا نوٹیفیکیشن جاری. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل سے ٹیلی فونک رابطہ. مشرق وسطی کی صورتحال سمیت خطے کی تازہ پیش رفت پر گفتگو. پاکستان کا کشیدگی کم کرنے اور امن کے فروغ پر زور. خطے میں استحکام کے لیے سفارتی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق. اسحاق ڈار کا چینی ہم منصب وانگ جی کو بھی ٹیلی فون. خطے کی صورتحال, عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال. مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور. پاکستان اور چین کا قریبی روابط برقرار رکھنے پر بھی اتفاق. روسی صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ. پوٹن نے ایرانی صدر کو تنازع میں ثالثی کے مختلف آپشنز پیش کیے. روسی صدر کا مسئلہ سیاسی ذرائع سے حل کرنے پر زور. کرملن کا کہنا ہے روس اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ مدد کے لیے تیار ہے. ٹورنٹو میں امریکی قونصل خانے کے باہر فائرنگ. کینیڈا میں امریکی سفارتی مشنز کے اطراف سیکیورٹی بڑھا دی گئی. کینیڈا کی حکومت نے واقعے کو ناقابل قبول قرار دے دیا. امریکی صدر کے جنگ جلد ختم کرنے کے اعلان کے مثبت اثرات. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی. برطانوی خام تیل کی قیمت $86.50 فی بیرل پر آ گئی. امریکی خام تیل $82.53 فی بیرل فروخت ہونے لگا. گزشتہ روز دوران کاروبار خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل سے تجاوز کر گئی تھی.